میرے ہوم ٹاؤن میں ایک شخص ہیں، ان کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ ان پہ ایک جنیہ عاشق ہے۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ کافی لوگ اس چیز کی ریسرچ میں ہیں کہ آیا کہ جن یا جنیہ یہ مرد یا عورت انسان کے ساتھ وہ غلط قسم کے تعلق ہم بستر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ سارا قصہ مجھ تک پہنچا، سارا قصہ انہوں نے بیان کیا، تو کافی محنت اور کوشش کے بعد الحمدللہ ان کا جنیہ پیشہ اب چھوڑ چکی ہے۔ اب وہ اگر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا تو وہ بیوی کی شکل میں آ جاتی کہ اس کو چھوڑو اور میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ بناؤ۔ اگر وہ مارکیٹ میں ہے، اس کی غلطی سے بھی کسی عورت کے اوپر نظر چلے گئی اور وہ جب گھر پہنچتا تنہائی میں اسی عورت کی شکل میں وہ اس کے سامنے آ جاتی۔ اس طرح کے ایک نہیں بیسیوں سینکڑوں اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ اس نے کافی تنگ کر کے اس کو رکھا ہوا تھا۔ اب اسی طرح ایک جاننے والے ہیں لاہور میں، ان کی مجھے کال آئی کہ ہماری بیٹی جب سے جوان ہوئی ہے اس کی بلیڈنگ نہیں رک رہی، اس کے اوپر کپ کپی کی کیفیت رہتی ہے اور اٹیک بھی ہوتا ہے اس کو، اور بے ہوشی بھی طاری رہتی ہے اس کے اوپر۔ اب جب میں نے اس کو چیک کیا تو یہ میری بات سامنے آئی، میری تحقیق کے مطابق ایک جن ہے جو ان کی بیٹی کے اوپر عاشق ہے اور وہ اس سے ہم بستر ہوتا ہے، غلط تعلق اس سے قائم کیے ہوئے، استغفر اللہ۔ اب یہاں ایک چیز پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ غلط قسم کے جب اس طرح کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، میری بہنیں ستر کا پردہ کا خیال نہیں رکھتی۔ پردہ یہ پردہ نہیں کہ منہ اوپن کر کے باہر مارکیٹ میں چلے گئے، نہیں، واش روم سے جانے سے پہلے دعا کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو اچھی طرح واش روم کے اندر کور کر کے پھر آپ باہر نکلیں۔ آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم ٹاول لپیٹ کے یا ننگے سر اس طرح باہر نہ نکلیں، اور نہاتے ہوئے اپنے گرتے ہوئے بالوں کا خوب خیال رکھیں، اور کنگھی کرتے ہوئے میری مائیں بہنیں اپنے گرتے ہوئے بالوں کا خوب خیال رکھیں، اور ناخن جو ہم کاٹتے ہیں ان کا خوب خیال رکھیں۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ اس طرح کی چیزیں اپنی محفوظ کر کے ان کو زمین میں دفن کریں یا پانی میں بہائیں تاکہ وہ ان شیاطین جنات تک وہ چیزیں نہ پہنچ سکیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جنات انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں۔ شعلے سے، آگ کے شعلے سے جنات کی تخلیق ہے، پیدائش ہے، اور یہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں۔ اگر ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں رکھتے اور اپنے گرتے ہوئے بالوں، گرتے ہوئے ناخنوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو یقیناً ہمارے اوپر شیاطین جنات جو ہیں یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے تعلق اپنا کمزور رکھیں گے تو ہمارے اوپر انسانی شکلوں میں بھی شیاطین جو ہے وہ بھی سوار ہوتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور جو جنات ہیں ان کی شکل میں جو شیاطین ہیں یہ بھی ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے ان کو پڑھنے کے لیے بتایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آیت الکرسی کا یہ حصہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا 70 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا 70 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد پوری آیت الکرسی 11 دفعہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اور اس کو وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا 70 دفعہ پڑھ کے دن میں 2-3 دفعہ اس کو پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ العزیز
اس کے ساتھ یہ کیفیت ختم ہو گئی اللہ کے حکم سے، اور ان کو شفا ملی۔ اور تقریباً 2 سے 3 ہفتے کے بعد وہ میرے پاس تشریف بھی لائے۔ ان کو میں نے کچھ تعویذ دیے، پینے کے لیے بھی تھے، زعفران سے لکھے ہوئے، اور جلانے والے تعویذ بھی تھے، اور وہ بھی انہوں نے استعمال کیے، ان کو خوب افادہ ہوا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صبح شام کی دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور لقمہ حلال جو ہے وہ پیٹ کے اندر آپ بھیجیں، لقمہ حرام سے بچیں، حرام سے بچیں اور حلال کھائیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھیں، اور انشاءاللہ انسانی شکل میں چاہے شیطان ہو یا جنات کی شکل میں ہوں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم